بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 مئی ہے اور پاکستان آج کے دن ایٹمی طاقت بنا اور ایک اسلامی ایٹمی طاقت بھی بنا۔ تو اس کو بنانے میں اہم کردار جناب محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا تھا، جن کو مختصر الفاظ میں ڈاکٹر AQ خان بھی کہتے ہیں۔ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا اور ہمارا جو دفاع تھا وہ ناقابل تسخیر ہو گیا۔ اس کی مختصر سی ہسٹری میں جائیں تو ڈاکٹر AQ صاحب غیر ممالک میں وہاں پر جاب کر رہے تھے۔ تو جب 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا تو وہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بات چیت کی اور انہوں نے اس چیز کا مصمم ارادہ کیا کہ اگر پاکستان میری سپورٹ کرے تو میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا سکتا ہوں۔ تو بھٹو صاحب نے اس چیز کی حامی بھر لی اور انہوں نے اس کا آغاز کوہٹا ریسرچ لیبارٹری سے کر دیا اور ان کا الگ دفتر بنا دیا۔ بھٹو صاحب کے جانے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو سزائے موت ہو گئی اور پھر اس وقت کے آنے والے حاکم جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، جو افغانستان کی اور روس کی جنگ بھی لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس کو خفیہ طریقے سے آگے چلایا اور اس کی ذمہ داری لی۔ ان کے بعد جنرل ضیاء الحق شہید کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور وہ حادثہ بھی اس میں بھی امریکی انٹیلیجنس اور بہت سارے لوگ تھے، جس میں امریکہ نے اپنا سفیر بھی مروایا تاکہ مجھ پر شک و شبہ نہ ہو۔ اس کے بعد صدر اسحاق خان نے اس کا ذمہ داری لی اور اس نے بھی اس کے اندر ایز اے صدر پاکستان اپنا حصہ ڈالا۔ کرتے کرتے مئی 98 میں انڈیا نے دھماکے کر دیے، جس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کو اس موقع کی مناسبت سے انڈیا کو جواب بھی دینا چاہیے تھا اور ساتھ ہی یہ موقع بھی تھا کہ جو خفیہ طور پر پروگرام چل رہا تھا اس کو اوپن کیا جائے اور پاکستان کو ایک 7ویں اسلامی ایٹمی قوت کے طور پر پاکستان کو اعلان کر دینا چاہیے۔ تو کافی ملک کے اوپر دباؤ وغیرہ آئے، پیسوں کا لالچ بھی دیا گیا، لیکن اس وقت کے جو غیور عوام تھے اور نوائے وقت کے ایڈیٹر تھے اور اسی طریقے سے ملک کی مسلح افواج تھی، انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جناب آپ اس کا فیصلہ کریں۔ خیر متفقہ طور پر فیصلہ ہوا اور پاکستان میں ایٹمی دھماکے کر دیے۔ کچھ عرصہ کے بعد مختلف ذرائع سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سلاسل پابند کر دیا گیا، یعنی ان کو نظر بند کر دیا گیا اور ان کے اوپر جو جھوٹے الزام لگے انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے اپنے ذمہ لے لیے اور انہوں نے ملک کے لیے بہت بڑی قربانی دی اور پھر اسی دور میں ان سے مزید فوائد حاصل نہ کیے گئے اور آخر دم تک وہ ان کو اس سسٹم سے الگ کر دیا گیا۔ حالانکہ انہوں نے کئی انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو باقی یہ الیکٹرانک ٹیکنالوجی تو ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہم موبائل بھی بنا سکتے ہیں، کمپیوٹر بھی بنا سکتے ہیں اور سارا کوئی یہ چیزیں تیار کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اس تجربات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بالآخر وہ کرونا کی وبا میں اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن المیہ کی بات کہ جو محسن پاکستان تھے اس کے جنازے میں نہ تو اپوزیشن لیڈر گئے، نہ کوئی ممبران اسمبلی گئے، نہ وزیر اعظم پاکستان گیا، نہ صدر پاکستان گیا، نہ ہی اور لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے وہ اس کے جنازے میں شامل ہوئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ کرتے کرتے میں آج کی بات کروں، ابھی تک ان کی برسی بھی نہیں آئی اور 28 مئی کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج پھر ایک دن آیا، لیکن افسوس کی بات کہ آج اپوزیشن لیڈر ہوتا یا حکومت کا وزیر اعظم ہوتا، صدر ہوتا اور باقی جن لوگوں کو میں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، آج وہ اس کے قبرستان میں جاتے، سلامیاں دیتے، قرآن خوانیاں ہوتی
اور وہاں پہ ہوتے، بجائے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو یوم تکبیر ہے اس سلسلے میں اپوزیشن بھی نظر نہیں آئی، اور حکومت کے لوگ اپنی پاپولیرٹی کے لیے کہ ہم نے دھماکے کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور بھاول پر جلسہ کرنے آ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج وہ محسن پاکستان کی قبر پہ جاتے، وہاں پہ پھولوں کی چادریں چڑھاتے، اور آج کا دن جو اس کے ساتھ منسوب تھا اس کی بھرپور پذیرائی کرتے اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی۔ لیکن ہمارے پاکستانیوں میں یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جب کام نکل جاتا ہے تو ہم بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ان کی خیریت دریافت کرنا بھی بھول جاتے ہیں، چاہے وہ محمد علی جناح ہو، فاطمہ جناح ہو، یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو۔ تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ملک کے اندر خودارہ اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کر اچھے تعلقات سے اپنے فیصلے کریں، ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہ کریں۔ او بھائی، اگر اس نے 3 سال یا 4 سال عمران خان نے حکومت کی ہے تو اس کے آ کے گلے شکوے کرنے شروع کر دیے ہیں، تو آپ لوگوں نے 70 سال جو حکومت کی ہے اس کی کارکردگی بتا دیں۔ اگر دیکھا جائے تو عمران کا دور 3.5 سالہ دور انتہائی قابل تعریف دور تھا۔ اس کے اگر دیکھے جائیں صحت کارڈ اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ان گنت ہیں، اگر گنوائے جائیں جو حکومت نے آتے ہی بند کر دیے ہیں، تو میرے خیال میں یہ 20 سال اور بھی لگائیں تو اتنے کام نہیں کر سکتے۔ حکومت کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم قرض لے رہے ہیں، ابھی IMF کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ دے دو، لیکن ہم صحافیوں کو ماہ رمضان میں 85 لاکھ کی جو ہے وہ افطاری کرا دیتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں پیسہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جب یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی تو اپوزیشن کے 13 پارٹیاں روزانہ ایک دوسرے کے پاس کھانے کھا رہی تھی اور جشن منا رہی تھی، ہوٹل بک کیے جا رہے تھے، اور خدارہ انسان جو ہے وہ کچھ سوچتا ہے۔ اگر اتنے ہی آپ لوگوں کے پاس پیسے تھے، بجائے گل چھڑے اڑانے کے، تو وہ پیسے کسی یتیم خانے کو دے دیتے، کسی غریب کو دے دیتے، کسی رفاہی ادارے کو دے دیتے، تو آج آپ کا نام ہو رہا ہوتا۔ تو برائے کرم، یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، اس کو اس طریقے سے نہ اڑائے۔ ابھی آج میں سن رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ لاہور کے جو ہے بیرونی جو گیٹ ہیں یا راستے ہیں ان کو ہم جو ہے دلہن کی اس طرح سجا دیں گے۔ وہ بھائی پیسہ تمہارے پاس ہے نہیں ہے، بھیک مانگ کے ہم IMF سے پیسے لے رہے ہیں، اور بجائے وہ کام کرنے کے جو ملک کے لیے پائیدار ہوں، ہم دیواروں کے اوپر جو ہے نقش و نگار اور سیمنٹ اور بڑے بیل بوٹے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بہتر ہے کہ یہ فیکٹریاں لگائیں، عوام کے لیے وہ کام کریں جو آپ کی اور ہماری آنے والی نسلیں اس کو یاد رکھیں۔ تو برائے کرم یہ فضول خرچیوں سے بچیں اور منصوبہ بندی کے تحت کام کریں۔ میں آپ کو بہاولپور شہر کی بتا دوں کہ بہاولپور کے شہر کا صرف جو 12 دروازے یا 8 دروازے لگا دیے گئے ہیں، بڑی جناب ٹیلیں لگا دی گئے ہیں، گیٹ بنا دیے گئے ہیں، اس کے اندر اگر آپ باہر ذرا نکل پڑیں حاصل پور روڈ سے اور یزمان کالونی کے مشرق سے اور حاصل پور روڈ کے جنوب کی طرف سے، تو جتنے لوگ ہیں ان گلیوں میں پانی کھڑا ہے، 6 دفعہ سیوریج بچھائی گئی ہے۔ تو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں منصوبہ بندی کی جاتی کہ اس کو صحیح طریقے سے بنایا جائے؟ جب روڈ بن جاتا ہے تو پھر سیوریج والے آ جاتے ہیں کہ جی پانی نکاسی نہیں ہو رہا، روڈ کو توڑیں گے اور نئے پیپ ڈالیں گے۔ تو کیا یہ مہذب قوموں کا یہی شیوا ہے؟ اسی طریقے سے کام ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس بڑے بڑے انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تھوڑا کر لیں، لیکن ایک ہی دفعہ کریں کہ پاکستان میں نہ صفائی کا نظام صحیح ہے اور نہ ہی کسی کی رہائش کو ترتیب سے بنایا گیا ہے، جبکہ غیر ممالک کی اگر آپ پکچر دیکھیں تو ان کے
کوئی روڈ کے اوپر کھمبے نہیں ہیں، انڈر گراؤنڈ ان کی بجلی ہے، اور سارا نظام ان کا بہترین قسم کا ہے اور خوبصورتی ہے۔ لوگ کالونیوں میں رہتے ہیں اور مزے سے رہتے ہیں، لیکن ہم دولت بنانے کے چکر میں ہیں۔ ابھی تیسری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے جو رات کو اعلان کیا کہ 2000 روپیہ جو ہے مہنگائی الاؤنس دیا جائے گا۔ میرے دوست وزیر اعظم صاحب، یہ بے نظیر کے پیسے جو تھے اپنا عمران خان بھی دیتے رہے، پیپل پارٹی والے بھی دیتے رہے، آپ کے دور میں بھی دیتے رہے۔ اگر اس کا سروے کرایا جائے تو میرے خیال میں 75% وہ لوگ پیسے لے رہے ہیں جو حقدار نہیں ہیں، اور 25% وہ لے رہے ہیں جو حقدار ہیں۔ تو آپ نے مزید اعلان کر دیا، اس کا کوئی صحیح طریقے سے وہ کریں۔ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، جو بھی نام لکھنے آتے ہیں پیسے لیتے ہیں، یا سیاسی بیس میں نام لکھے جاتے ہیں، ووٹوں کے لیے ان لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، کوئی حق والے کو پیسہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو میں بہت سارے لوگوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جن کے گھروں میں ٹریکٹر کھڑے ہیں اور زمینوں والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے تو ان لوگوں کا جو وفاقی ملازمین ہیں یا صوبائی ملازمین ہیں جن کی پینشن یا تنخواہیں 25,000 یا 30,000 سے کم ہیں، لیکن انہوں نے کسی مجبوری کے تحت ATM کارڈ بنا لیے ہیں، تو جس کا ATM کارڈ ہے وہ نہ تو قرض لے سکتا ہے۔ غریب لوگ وہ جب بینک میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی شناختی کارڈ پہ آپ کا ATM کارڈ بنا ہوا ہے، آپ قرض لینے آ گئے ہیں، یا آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے لینے آ گئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس دور میں 40 سے 50,000 والا بھی گھر کو نہیں چلا سکتا۔ آج کی بات سنیں، گھی 510 روپے ہو گیا ہے، اسی طریقے سے مرغی کا ریٹ چڑھ گیا ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو دودھ ہمیں بیچا جا رہا ہے اس کے اندر وہ کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں جو لوگ کتوں کو بھی دودھ ڈالتے ہیں اور اسی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ادھر بہترین قسم کا جو ہے وہ اس کو دودھ بنا کے اور اوپر لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ بہترین چائے کا دودھ ہے۔ خدا را اس ملک کے لیے آپ ہم سب جو ہے قربانی دیں گے تو کام چلے گا، ورنہ یہ ملک چلنے والا نہیں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے حساب کتاب خرچ کرنا، یہ تو آپ کسی جو ہے نا 10 اسکیل والے کو یا 16 اسکیل والے کو میرے جیسے بندے کو بھی لگا دیں نا، تو یہ پیسے تو وہ بھی بانٹ لے گا، اتنا کام تو وہ بھی کرا لے گا۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ ایماندار لوگوں کو لائیں۔ آپ ان لوگوں کو لا رہے ہیں جن کے ابھی تک کیسز ختم نہیں ہوئے، آپ ان کو نیب کا جو ہے چیئرمین بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی برائی کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ کی عزت پہ فرق آئے گا کہ آپ ان کو لا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ملزم ہیں۔ عدالت کے اندر جج کے پاس کھڑا ہوا ملزم بات بھی نہیں کر سکتا، جج کہتا ہے وکیل بات کرے، جب تک میں ملزم سے نہ پوچھوں وہ جواب ہی نہیں دے سکتا، چاہے اس کے اوپر آپ کا پولیس والا جھوٹا پرچہ کاٹ دیتا ہے، پھر بھی وہ وہاں پہ جو ہے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اس نے کوئی قتل کر دیا ہے، جج صاحب کے سامنے کوئی شان خلاف بات کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پولیس والے سے بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ تو برائے کرم آپ اس پہ غور کریں۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ آپ کی گاڑی آئی ہے جج صاحب کے پاس اور آپ کی گاڑی پہ پھولوں گے پھول پھینکے جا رہے ہیں گلاب کے ہیں۔ او بھائی جان، میرے وزیر اعظم صاحب، آپ کم از کم جو آپ کے چمچے کڑچے ہیں جو آپ کی گاڑی کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں، مالشی ٹیپ ہیں، آپ انہیں کو ہی کہہ دیں یار میں کوئی سومناتھ کا مندر تو فتح کرنے نہیں جا رہا، یا جہاد کشمیر پہ تو نہیں جا رہا، میں ایز اے ملزم عدالت میں پیش ہو رہا ہوں۔ تو براہ کرم میری گاڑی کے اوپر جو ہے یہ گلاب کی پتیاں نہ پھینکیں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ ان کو آپ خود سمجھائیں، یا آپ کے جو ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں وہ سمجھائیں کہ یار دنیا کیا کہے گی کہ ایک وزیر اعظم، میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے پیسے کھائے ہیں کچھ کیا ہے، وہ عدالتوں کا کام ہے اور آپ کا کام ہے، لیکن آپ اور آپ کا بیٹا یا آپ کی بھتیجی ایز اے ملزم پیش ہو رہے ہیں، تو یہ گل پاشی ان پہ ہوتی ہے۔ یا تو وہ ہمارے وڈیرے کہتے تھے کہ جی حج سے آ رہا ہے بابا جی
تو چلو ہار اٹھاؤ اور جا کے اس کے گلے میں ڈال دو، ٹھیک ہے، تو پتہ چلے گا حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ پاکستان میں حاجی صاحب والا کام نہ کریں، اس کے اندر آپ عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کرنا بھی پڑے گا۔ کیوں کہ کیسز ہیں، جھوٹا ہو سچا وہ بات کی کہانی ہے، لیکن اس طرح کی گل پاشی کرنا یا مٹھائیاں کھانا کھلانا، اس سے پرہیز کریں۔ یہ ملک کے لیے اور آپ کے لیے یا کسی بھی بڑے لیڈر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے یہ حقیر سے بندے کی باتوں کو بجائے ناراضگی کے لینے کے لیے، غصہ کرنے کے لیے، یہ جو میں نے باتیں چند بتائی ہیں، یہ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان میں نے وہ باتیں کر دی ہیں جو کہ ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ آج محسن پاکستان کو یاد کرنے کا دن تھا، جلسے جلوس کا دن نہیں تھا، بلکہ آج تو پاکستان کا جھنڈا بھی سرنگوں ہوتا اور وہاں پہ تمام مکاتب فکر جاتے، اس بزرگ کو، محسن پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری عوام اور میرے پاکستان کے حکمران کچھ ہم غریب سے بندوں کے بھی باتوں پہ شاید دھیان دے دیں، لگتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سدا جیوے پاکستان، اور ہم ہیں ہر وقت تیار پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے اور اس ملک کے لیے۔ اللہ حافظ۔